ان افراد کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سرپرستی کی جا رہی تھی اور ان کی مدد کی جا رہی تھی، پشتی بانی کی جا رہی تھی، ان کی سپورٹ کی جا رہی تھی، ہر حوالے سے سیاسی طور پر، مالی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کی مدد کر کے اور ان سے یہ کام کہ جو حسن اللہ یاری ہے وہ جو ہے آپ دیکھیں اس کے تخیلات، اس کے خیالات، اس کی باتیں اور آصف رضا الوی کی باتوں کو آپ مکس کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کامن ملیں گی، سوائے ایک دو کے۔ وہ اریسٹ ہوا آصف رضا الوی تو اس کو پھر یہاں سے چھڑا کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو اور علامہ وہ جو عارف رضا الوی ہے اس کے بارے میں فل ڈیٹیل میں بتایا کہ بیسیکلی یہ ہیں۔ میں نے اس دن جب ایک دن میں نے حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھی اور حسن اللہ یاری اس کے بارے میں علامہ جواد نقوی کے بارے میں اور شہنشاہ نقوی کے بارے میں ان کا مذاق اڑا رہا تھا اور بڑی یعنی کہ یہ تو وہ شہنشاہ نقوی کے اوپر ہنس رہا تھا، علامہ کہاں سے ہو گیا اور جواد نقوی اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ وہ، اور ان کی تصویریں کوئی موٹا پیٹ نکالا ہوا ہے، تو یہ ان کا تمسخر کر رہا تھا نا یہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے میں جیسا کہ آلریڈی بہت ساری ویڈیوز پوسٹ کر چکا ہوا ہوں جن میں بہت سارے دجالی فتنوں کو میں ایکسپوز کر چکا ہوں، جن میں اہل تفرقات میں سے بھی ہیں، اور کیونکہ شیعہ کو میں علیحدہ ایک مذہب مانتا ہوں، وہ فرقوں میں نہیں آتے، تو ان میں بھی بہت سارے چہروں کو میں بے نقاب کر چکا ہوں، اور جس میں سر فہرست جو ہے، جو اس ٹائم آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے، وہ ہے حسن اللہ یاری۔ اچھا، حسن اللہ یاری ایک دجالی فتنہ ہے، چونکہ یہ باہر بیٹھا ہوا ہے، لازمی سی بات ہے کہ وہاں بیٹھ کے یہ کچھ بھی بول رہا ہے، اور اسی طرح ایک اور فتنہ تھا جو کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے، جس کا نام علامہ آصف رضا الوی تھا، تو ان دونوں کی باتیں اور عقائد جو ہیں وہ بالکل تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مذہب جو ہے یہودیت پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، سبائیت کی پیداوار ہیں یہ لوگ۔ تو آج میں نے ان کے یہاں بہت بڑے عالم ہیں، جواد نقوی صاحب ہیں، تو ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اور مطلب ان کے مجھے ایک بات اچھی لگی کہ بھلے ان کا عقیدہ جو بھی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن اس بندے نے جو ان کے بارے میں بتایا، اور میں نے اس دن جب ایک دن میں نے حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھی اور حسن اللہ یاری اس کے بارے میں علامہ جواد نقوی کے بارے میں اور شہنشاہ نقوی کے بارے میں ان کا مذاق اڑا رہا تھا، اور بڑی یعنی کہ یہ تو وہ شہنشاہ نقوی کے اوپر ہنس رہا تھا، علامہ کہاں سے ہو گیا اور جواد نقوی اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ وہ، اور ان کی تصویریں کوئی موٹا پیٹ نکالا ہوا ہے، تو یہ ان کا تمسخر کر رہا تھا نا یہ۔ تو میں نے ان کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تحقیق کی، تو ایک ویڈیو میں یہ جو علامہ یعنی کہ مولانا جواد نقوی صاحب ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو اور علامہ وہ جو عارف رضا الوی ہے اس کے بارے میں فل ڈیٹیل میں بتایا کہ بیسیکلی یہ ہیں کون، یعنی کہ یہ ریئلٹی میں بیسیکلی کس پروپوگنڈے کا حصہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ اس کو جب وہ اریسٹ ہوا آصف رضا الوی، تو اس کو پھر یہاں سے چھڑا کے راتوں رات محرم کے اندر جو اس نے کرنا تھا کر کرا کے 1.5-2 سال پہلے، اور اس کو باہر نکلوا دیا۔ اسی طرح یہ جو حسن اللہ یاری ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کیوں نہیں آتا، یہ بیسیکلی تو ایک افغانی ہے، ٹھیک ہے، افغان کا رہنے والا ہے، لیکن یہ کس پروپیگنڈے پہ ہے؟ دیکھیں، آپ کو ایک بات یہاں نہ سمجھنی ہے، جو علامہ جواد نقوی نے بات کی وہ میرے دل کو بھی اپیل کرتی ہے کہ واقعی میں مسلمانوں میں آپس میں ایک لڑائی کی ایک اتنی بڑی سازش، جو کہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک پہلے کس اس میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، معاملے میں چل رہا ہے، اور کتنے ہم بحران میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو اتنی مار ہی کافی ہے کہ اگر 2 فرقے ہمارے جو ہیں مین آپس میں لڑ پڑے، مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو اس ٹائم آپ دیکھیں نا کہ جو حسن اللہ یاری ہے وہ جو ہے، آپ دیکھیں اس کے تخیلات، اس کے خیالات، اس کی باتیں اور آصف رضا الوی کی باتوں کو آپ مکس کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کامن ملیں گی، سوائے ایک دو کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہتا ہے کہ میرا رب، ہمارا رب اور ہے، تمہارا رب اور ہے، ٹھیک ہے،
قرآن جو ہے یہ کہتا ہے تحریف شدہ ہے، 87% اس میں تحریف ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، صحابہ کا تو خیر یہ سبھی برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس کے علاوہ یہ جو ہے جھوٹی من گھڑت جو اس کے پاس بکس ہیں جو کہ ہیں بھی شیعوں کی لکھی ہوئی، اور ان کو یہ سنی بتا کے بتاتا ہے. میں نے بہت ساری ویڈیو میں ایکسپوز کیا، اور جس نے لکھی ہے اس کا باقاعدہ آپ کو سارا شجرہ نسب بتایا کہ بیسیکلی وہ ایک شیعہ تھا جو یہ سنی کر کے بتا رہا تھا. تو یہ بیسیکلی یہ جو حسن اللہ یاری ہے، یا یہ اس کا دوسرا یار جو تھا آصف رضا الوی، یہ بیسیکلی چٹے بٹے کے ایک. اس نے آج تک آصف رضا الوی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہیں بولے. ہاں جواد نقوی کے بارے میں بولے، کیونکہ جواد نقوی نے بات بڑی یعنی کہ میں حیران ہوا ہوں کہ ٹھیک ہے عقائد کے حوالے سے تو شیعہ کوئی بھی ہو عقائدوں کے حوالے سے تو میں ان کو یعنی کہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، لیکن اس نے اس کا چٹا بٹا کھول دیا اور آصف رضا الوی کا چٹا بٹا کھول دیا. تو آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں ان کی، یہ انہی کے عالم یعنی جواد نقوی صاحب کی ویڈیو، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. ایک اہم موضوع جو اس وقت محرم الحرام سے پہلے سے ہی اس کی طرف اشارے مل رہے تھے، بلکہ کھل کے کوششیں ہو رہی تھیں، اور وہ فرقہ وارانہ فضا بنانا پاکستان میں. اسی جو فضا فرقہ وارانہ طور پر بنائی جا رہی تھی، ان افراد کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سرپرستی کی جا رہی تھی، اور ان کی مدد کی جا رہی تھی، پشتی بانی کی جا رہی تھی، ان کی سپورٹ کی جا رہی تھی ہر حوالے سے، سیاسی طور پر، مالی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کی مدد کر کے، اور ان سے یہ کام کروائے جائے، اہل سنت کے عوام بھی اور علماء بھی، اور اس فضا میں نہ کود جائیں جو دشمن نے تمہارے لیے کنواں کھودا ہے، اندھے بھیڑ چال کے تحت اس کے اندر نہ کودیں، نہ شیعہ جائیں اور نہ سنی اس کے اندر کودیں. جن پر پہلے شاید 20 FIR کٹی ہوئی تھیں، اسی فرقہ وارانہ اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی وجہ سے ملک بھر میں انہی سے یہ پابندیاں اٹھا کر اور ان کی ضمانتیں دی گئیں، اور انہیں مجالس میں شرکت کا، خطابت کا موقع دیا گیا، اور انہوں نے اپنی اس سرشت کے مطابق، اپنی اس باطنی خباثت کے مطابق وہی کام کیا. اور محرم کے اندر انہوں نے 5 محرم کو غالباً یا 4 محرم کو وہ فتنہ انگیز گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں اشتعال پھیل گیا، اور پھر راتوں رات اس شخص کو ملک سے باہر انگلستان بھی پہنچا دیتے ہیں. دامازل العالی نے نشاندہی کی ہے کہ MI6 برطانیہ کی یہ منحوس اور خبیث ایجنسی جس نے ساری اسلامی دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے، اس نے پاکستان کے لیے اور باقی دنیا کے لیے شیعہ سنی تصادم کے لیے باقاعدہ ایک شیعہ فرقہ بنایا ہے. اس شیعہ فرقے کی خصوصیات ہیں، ایک، اس شیعہ فرقے کے عقائد شیعہ والے نہیں ہیں، نصیری ہیں، مشرک ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں تشیع سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں، ان سب کے نظریات اور ان کی تقریریں اور خطبے اور کلپس آپ کو ملیں گے. اس میں کون سی شیعہ والی بات ہے، اسلام والی بات؟ جو کھل مکھلا علی اللہ کہتے ہیں، حسین جل جلالہ کہتے ہیں، اور جو کھل بلکلا کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے نہیں بنائی ہے بلکہ اللہ کو بھی اہل بیت نے بنایا ہے، خوب یہ عقائد رکھنے والا شیعہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو مشرک ہیں، سری مشرک ہیں، نصیری ہیں. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے MI6 جو ہے وہ کام کر رہی ہے اسلامی ممالک کے اندر، اور وہ فساد برپا کروا رہی ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہی ہے. خیر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، میں ان کو میرے حساب سے تو یہ مسلمان نہیں ہے، تو کیونکہ ان کے میں کیا مطلب کیا کہ ان کے عقائد ہی ایسے ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑائے، حسن اللہ یاری جیسا بندہ، اور نعوذ باللہ آصف رضا الوی جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جل جلالہ کہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے کہ جی نعوذ باللہ وہ خدا ہیں، اور یہ بھی جو حسن اللہ یاری ہے اس کے بھی سیم کفریہ بول اسی طرح کے ہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جو یعنی کہ آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو اس کا ایک ویڈیو ایکسپوز کی تھی کہ اس نے قرآن کی حروف مقطعات کو
نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنی ایک من گھڑت جو تفسیر کی بک تھی بہرانی کی، اس سے بدل کر اس نے یعنی کہ اس آیت کا جو یعنی کہ پہلی آیت تھی حروف مقطعات تھی، اس کے اپنی مرضی سے معنی نکالے ہوئے تھے، وہ بھی کسی کے تھرو، کسی صحابی کا نام لے کے کہ جی وہ صحابی تھے اور اس کو 12ویں امام ملیں گے جنہوں نے ابھی آنا ہے. خیر ان شارٹ اس ٹائم بات ہو رہی ہے ان دجالی فتنوں کی، دونوں کی. تو میں نہیں کہہ رہا اس کی حسن اللہ یاری کی کیا اوقات ہے یا آصف رضا الوی کی کیا اوقات ہے. اس ٹائم جتنے فالوورز اور جتنے لوگ جواد نقوی کو سن رہے ہیں، میں حیران ہوا ہوں آج دیکھ کے کہ وہ بندے کے اندر بڑا پلائٹ. اچھا پھر ایک اور میری نظر سے گزرا، اس کی ایک ویڈیو بھی میں آپ کو پوسٹ کروں گا. مجھے تو وہ بندہ لگا کہ وہ اگر شاید کوئی شیعہ صحیح ہوگا میرے حساب سے تو شاید وہ ہوگا، کیونکہ وہ قرآن پڑھا رہا ہے لوگوں کو. یہ کہتے ہیں قرآن نامکمل ہے، وہ قرآن پڑھا رہا ہے باقاعدہ، یعنی کہ اور وہ بھی باقاعدہ ان کے بارے میں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بیسیکلی مسخرے ہیں، یہ لوگ جو ہیں مناظروں کے نام پہ مسخرہ کر رہے ہیں. میں وہ ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں اگلی دفعہ ویڈیو بناؤں گا. علامہ حیدر وہ جو ہیں نقوی صاحب ہیں، ان کی رضوی ہیں شاید نقوی ہیں، تو وہ بھی بڑا یعنی کہ میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ وہ قرآن سے انہوں نے باقاعدہ یعنی کہ ان کو ایکسپوز کیا، یہ آصف رضا الوی کو، اور بہت سارے یعنی کہ دوسروں کو بھی ایکسپوز کیا، جتوئی کو بھی ایکسپوز کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں آپ کا اپنا، آپ کے پاکستان کا اس ٹائم سب سے بڑا عالم جو ہے وہ آپ کے ان دو جو مسخرے ہیں، ایک حسن اللہ یاری اور دوسرا آصف رضا الوی، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ MI6 کے ایجنٹ ہیں. یہ ایک پروپیگنڈے کے طور پہ لانچ کیے گئے ہیں. ان کا مقصد ملک میں فرقہ واریت مطلب ان کے تصادم پھیلانا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی مقصد کے لیے ان کو لانچ کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا، سوال یہاں پیدا ہوتا ہے اگر حسن اللہ یاری اتنا حق پہ ہے تو محرم آتا ہے، آئے پاکستان میں، آئے آ کے یہاں مناظرے کرے. بھائی وہاں بیٹھ کے مناظرہ کرنے سے جو آپ جو ایک کریٹ کر رہے ہو، فضا کریٹ کر رہے ہو، کیونکہ وہ بیسیکلی دجالی فتنہ ہے. یہ بہت ہی غلیظ ترین انسان ہے. میں نے آپ کو اس کی اتنی ویڈیو ایکسپوز کر کے، اتنی ویڈیوز آپ کو میں نے اس کی دکھائی ہیں اور اس کو ایکسپوز کیا ہے کہ یہ کس قدر اس کے عقائد اور کس قدر یہ غلیظ ترین انسان ہے، برا انسان ہے. اور آج میں نہیں کہہ رہا، آپ کے عالم کہہ رہے ہیں. تو میرا صرف آپ سے سوال ہے، شیعوں سے، کہ آپ کے نزدیک اس کا مطلب یہ جو آپ کے پاکستان میں سب سے بڑے عالم ہیں اس ٹائم جواد نقوی صاحب، کیا یہ بھی جھوٹے ہیں حسن اللہ یاری کے سامنے، جن کا وہ مذاق اڑاتا ہے؟ میں نے ویڈیو دیکھی، باقاعدہ ان کے کارٹون بنائے ہوئے تھے حسن اللہ یاری نے. یعنی کہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. مجھے تو لگتا ہے 2-4 مہینے بعد یا سال بعد یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر دے گا. اس سے مجھے کوئی توقع نظر نہیں آتی، جس طریقے کے اس کے عقائد اور جس طریقے کی اس کی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کمینے پن پہ وہ اترا ہوا ہے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں لوگوں کو. اب چلیں آپ اپنے شیعہ یا عقیدے کو بچا لیں، چلیں آپ چھوڑیں ان چیزوں کو، آپ اسی چیز کو دیکھ لیں. آپ مجھے اس سوال کا جواب بھی دے دیں کہ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے آپ کے نزدیک حق پر کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا. حسن اللہ یاری کے بارے میں تو آپ کے اپنے عالم کہہ رہے ہیں، آصف رضا الوی کے بارے میں آپ کے اپنے عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں دجالی فتنے ہیں، یہ دونوں جو ہیں شرپسند عناصر ہیں، MI6 کے ایجنٹ ہیں. تو اب پھر اس میں اب آپ دیکھیں، آپ خود اس کو کریں. بلکہ میرا آپ سے سوال ہے، اب آگے نیچے آپ مجھے برا بھلا کہیں گے، پہلے اپنوں کو تو سنبھال لیں، آپ کے اپنے کیا کہہ رہے ہیں. تو میرا تو آپ سے سوال ہے، ذرا مجھے تو بتائیں حق پہ کون ہے، مجھے پتہ چلے. کیونکہ آپ دوسروں کو تو بڑی گالیاں نکالتے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کس کو گالیاں نکالتے ہیں. لیکن جواب ضرور دیجئے گا، مجھے کمنٹس میں جواب ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگ جو گالیاں نکالتے ہیں ہمیں، جو مجھے آپ نیچے گالیاں نکالتے ہیں، اب ذرا یہاں بھی کسی ایک کے لیے گالی نکال کے ضرور بتائیں کہ کون، میں الفاظ استعمال نہیں کرتا، کون ڈیش کا بچہ ہے، کون ڈیش ہے. ہیں تو دونوں ہی آپ کے. ایک سب سے بڑا عالم ہے پاکستان کا، ایک آپ کا وہ چور جو ہے، بیماری ہے، اللہ چاری ہے، جو بھی ہے، مطلب اللہ معاف کرے، ڈرامہ فنکار. اور میں اس کے لیے جتنے لفظ استعمال کروں وہ کم ہے. وہ شکل سے نظر آتا ہے کہ وہ واقعی ایجنٹ ہے. تو اس نے جتنے روپ بدلے ہیں، آپ اس کی وہ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک افغانی ہے، وہ افغان میں تو ویسے شیعوں کی تعداد کم ہے، تو کون کس نے اس کو لانچ کیا، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ تو اس کو آپ دیکھیں، مجھے جواب ضرور دیجئے گا. میں تو کوئی بات نہیں کر رہا نا، آپ کے اپنے عالم کر رہے ہیں. تو اب آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے حق پہ کون ہے. ٹھیک ہے، اور اگر واقعی آپ میں غیرت اور جرت ہے، شیعوں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں واقعی غیرت اور جرت ہے تو کم از کم حق بات تو یہاں تو حق بات کر لیں. ہمارے بارے میں نہیں کرنی ہے، آپ نے اپنے عالم کے بارے میں کرنی ہے. ان دونوں میں سے حق پہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو ضرور جواب دیجیے گا. فی امان اللہ.